بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پہ ہم سب اس وقت موجود ہیں، اگرچہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن یہ عمارت جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کا مقام، اس کا مرتبہ زمین کے باقی حصوں سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ پوری زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے، زمین کے وہ حصے اللہ رب العزت کو اپنی زمین پہ پسندیدہ اور محبوب ترین حصے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البقاء الی اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے خیر البقاء الی اللہ مساجدها، اللہ کو زمین کے حصوں میں سے، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ٹکڑے اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر جگہ وہ کون سی ہیں؟ مساجدها، وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے گھر مسجدیں بن جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا جملہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ، یا أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، دو طرح کے جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں۔ أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک بدترین جگہ، اسواقها، وہ جگہ ہیں جہاں پہ بازار بن جاتے ہیں، مارکیٹیں بن جاتی ہیں۔ زمین ساری اللہ کی ہے، لیکن کچھ وہ حصے ہیں جو اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ مارکیٹیں اس وقت بری ہوتی ہیں جب ان میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، جب ان میں دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، جب ان منڈیوں میں حرام کاروبار ہوتے ہیں، اور اکثر مارکیٹوں میں یہ کام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو یہ جگہ پسندیدہ نہیں۔ تو یہ جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ ان حصوں میں سے، ان زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر میں جائیں تو وہ ہمیں اپنا مہمان سمجھتا ہے، اور جتنا اچھا انسان ہوگا اتنی اچھی میزبانی بھی کرتا ہے۔ اگر وہ کریم انسان ہے، اس کی عادات، اس کی خصلتیں، اس کی سوچ اچھی ہے، وہ سخی ہے، تو اپنی شان اور حیثیت سے بڑھ کے اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔ تو ہمارا رب جس کے ہم میزبان بنتے ہیں، کیا وہ اپنی شان کے مطابق ان آنے والے مہمانوں کی میزبانی نہیں کرتا ہوگا؟ کیا ہمارا رب
ہم جب آتے ہیں اس کے گھر میں ہمارے لیے کچھ نہیں تیار کرتا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اس سوال کا جواب پہنچا دیا کہ کیا ہمارا رب بھی ہمارے لیے کوئی میزبانی تیار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، سن لو جو صبح کے ٹائم اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے، او راحا یا شام کو آتا ہے، ٹائم دن کا ہو یا رات کا ہو، پہلا حصہ ہو یا پچھلا حصہ ہو، اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی اور میزبانی کا سامان تیار کرتے ہیں۔ آپ کی میزبانی کا سامان جب جائیں گے جنت میں تو وہاں موجود ہوگا۔ جتنی دفعہ بھی جنت آپ مسجد میں آئیں گے اتنی دفعہ اللہ آپ کے لیے آپ کی میزبانی تیار کر رہا ہے، اور وہ سارا کچھ آپ کو جنت میں دکھایا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ۔ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، جو میزبان مہمان کے لیے دسترخوان کے اوپر سب کچھ بچھا دیتا ہے، اور ہم تیار کرتے ہیں مہمان کے لیے کھانے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہمارا رب ہماری مہمان نوازی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ اور ہمارے پاس اگر کوئی مہمان ایک دفعہ آتا ہے، ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اگلے دن پھر آتا ہے، پھر کچھ فرق آ جاتا ہے، اگلے دن پھر مہمان آ جائے تو پھر اور فرق آ جاتا ہے۔ اگر کوئی روز ہی آ جائے، روز ہی کسی کے گھر پہ جائے تو پھر وہی چلتا ہے جو گھر میں عام چلتا ہے، پھر خاص مہمان نوازیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، اس کی حیثیت ہی اتنی ہے۔ کھاتا پیتا انسان بھی ہر روز ایک جیسی میزبانی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کوئی 5 دفعہ مسجد میں آتا ہے، 5 دفعہ ہی اس کی ایک جیسی میزبانی سامان تیار کرتے ہیں میزبانی کا۔ چاہے کوئی 10 مرتبہ مسجد میں آ جائے، 10 مرتبہ اس کی میزبانی تیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما غدا او راحا، کلما جب بھی پہلے حصے میں یا پچھلے حصے میں جتنی دفعہ بھی آئے گا اتنی دفعہ اس کی ایک ہی جیسی میزبانی تیار ہوگی۔ یہ ہے ہمارا خالق جو ہم پہ اتنا مہربان، اتنا محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، پھر ہمارے لیے وہ سب کچھ یہ تیار کر رہا ہے جو ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے، یہ یاد رکھیں دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ قیمتی سے قیمتی بلڈنگیں بک جاتی ہیں، ان کے ریٹ لگتے ہیں، ان کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ ایک اللہ کا گھر ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس کی قیمت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ کبھی دیکھا ہے مسجد بکتے ہوئے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی قیمتیں نہیں لگائی جاتی۔ بظاہر بلڈنگ کیسی بھی ہو، بڑی اس پہ کوئی عالی شان بلڈنگ نہ ہو مسجد کی، لیکن اس کا مقام دنیا کی قیمتی ترین بلڈنگوں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ دنیا کی عظیم ترین ہستی کے ساتھ، جو خود عظیم تر ہے، جو اس سے منسوب ہو جاتا ہے وہ بھی عظمتوں والا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے گھر کی طرف اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، باوضو ہو کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت
اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں جو نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی سے چلا دو، ابھی سے اس کی نیکیوں کا میٹر جو ہے وہ چلا دو۔ میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی گھر سے نکلا ہے، مسجد نہیں پہنچا، ابھی اس نے نماز نہیں شروع کی، لیکن اس کو 2 بڑے انعام ملتے ہیں۔ ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے بندے کے قدم گننا شروع کر دو، اس کے قدم اکاؤنٹ کرو، یہ کتنے قدم چل کے مسجد میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، فرمایا اس کے ایک قدم پہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے نامہ اعمال میں ایک قدم کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹوا دیتے ہیں، اور 10 درجے اس کے اللہ رب العزت کے ہاں بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 انعام ملے ہیں، کتنے قدموں کے بدلے؟ ایک قدم کے بدلے۔ اور جتنے قدم وہ آئے گا، کیا خیال ہے فرشتے ان کو اکاؤنٹ نہیں کریں گے؟ انہوں نے نیکیاں لکھنی ہیں تو اکاؤنٹ کریں گے، اس کے حساب سے نیکی دیں گے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یہ نیکیوں کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ حتی یرجع، جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں پہنچ جاتا۔ یہ صرف مسجد میں آنے کی نیکیاں ہی نہیں، یہ جانے کے بھی اللہ دے دیتا ہے۔ مسجد سے ہو کے واپس گھر جا رہا ہے، فرشتے اس کے قدم اکاؤنٹ کر کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ کتنا مہربان ہے ہمارا خدا، اتنا ہمیں نوازتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے بندے ایسے اللہ کی یاد سے غافل ہوئے کہ اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے، پکار آتی ہے، بندے آجا، آجا میری عبادت کے لیے، آجا بندگی کے لیے، جس مقصد کے لیے تجھے بنایا ہے، آجا میرے گھر میں۔ آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کس کی پکار ہے؟ یہ کس کی طرف سے پکار ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منادی اللہ کا پیغام دے رہا ہے ہمیں، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن یہ مسلمان آواز سن کے اذان کی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے کاموں میں مصروف ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دکان میں مصروف ہے، اور کتنے ہی بد نصیب ہیں جو بالکل فارغ ہیں اور موبائلوں پہ اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوان، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں لاحق ہوتا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنے بیٹے کو بلائیں، آواز دیں بیٹے کو، وہ نہ آئے تو ہمیں تحش آ جاتا ہے، میں نے تجھے بلایا تھا، تو نے میری آواز کیوں نہیں سنی، تو آیا کیوں نہیں؟ باپ اپنے بیٹے کو پیغام بھیجتا ہے، کسی کو کہہ کے جاؤ میرے بیٹے کو بلا کے لاؤ، بیٹا نہ آئے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، پھر 1 دفعہ برداشت کر لے گا، 2 دفعہ کر لے گا، 5 دفعہ اسے پیغام بھیجے جاؤ میرے بیٹے کو بلا کے لاؤ، وہ نہ آئے تو باپ کیا کرے گا؟ اسے غصہ آئے گا یا نہیں؟ وہ ناراض ہوگا یا نہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں، اپنی کیفیت جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو احساس کریں، اپنی کیفیت کا ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے بیٹے کو بلا کے دیکھیں، وہ نہ آئے آپ کو غصہ آئے گا، اسے کوئی کام بھیجیں نہ کرے آپ کو غصہ آئے گا۔ ہمارا رب کتنا حلیم ہے کہ ایک شخص کئی دن تک اللہ کے بلاوے پہ لبیک نہیں کہتا، مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں،
وہ کتنا مہربان ہے، کتنا بردبار ہے کہ پھر بھی اپنے بندے کو چھوڑ رہا ہے، کبھی آ تو جائے گا، کبھی تو آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ آ جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی، تو اتنا کہنے پہ ہی وہ معافی کے قلم پھیر دیتا ہے۔ کتنا مہربان